علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک چینل شو ہو رہا ہے جس کا نام ہے قصے کہانیاں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اسمال کریٹرز کو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ میں اس چینل کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی وزٹ کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آج میں آپ کے لیے 2 مختلف کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانیاں بہت ہی سبق آموز ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ ان کو انجام تک ضرور سنیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی جانب۔ دوران تعلیم جب میں شعبہ قانون سے منسلک ایک طالب علم کی حیثیت سے عملی زندگی کے قریب تر ہوا تو مجھے بے شمار ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کا موقع ملا جنہوں نے انسانی رویوں، سماجی تضادات اور رشتوں کی نزاکتوں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دی۔ اسی سفر میں کئی لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیا، بالخصوص تحصیل مریدکے میں، جہاں زندگی اپنے پورے رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ انہی دنوں میری ایک عزیزہ کی جانب سے مجھے فون کال موصول ہوئے۔ رسمی حال احوال کے بعد اس نے جس مسئلے کا ذکر کیا وہ بظاہر ذاتی تھا، مگر در حقیقت ہمارے پورے معاشرے کا المیہ تھا۔ تاہم اس مسئلے کی تفصیل میں جانے سے قبل چند ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ اصول ہیں جو معاشرے کے ہر فرد کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عزت، عظمت اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھا جائے۔ زندگی میں بعض چیزیں ہمیں ایک مخصوص وقت میں اچھی لگتی ہیں، مناسب محسوس ہوتی ہیں اور خوبصورتی کا گمان دیتی ہیں، مگر وہی چیزیں اگر وقت اور موقع سے ہٹ کر استعمال کی جائیں تو اپنی ساری دلکشی کھو دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نئی گاڑی کو ہی لے لیجئے۔ اگر گاڑی خریدتے ہی اس کے تمام شوق و زینتی ساز و سامان اتار دیے جائیں اور پھر اسے برسوں تک استعمال کیا جائے، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر خستہ حال ہو جائے اور عین بیچنے کے وقت دوبارہ وہی اتاری گئی آرائش اس پر چڑھا دی جائے، تو خود فیصلہ کیجیے، کیا وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام لگا لینے سے جوان ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں، بلکہ وہ لال لگام اس کی زبوں حالی کو اور نمایاں کر دے گی۔ اسی طرح اگر کسی گاڑی کے چھوٹے اور بڑے پہیوں کی جگہ چاروں اطراف ایک ہی سائز کے پہیے لگا دیے جائیں تو ممکن ہے وہ گاڑی چل تو جائے، مگر اس کی ساخت، توازن اور حسن سب بگڑ کر رہ جائیں گے۔ دیکھنے والا فوراً محسوس کر لے گا کہ یہ سب کچھ غیر فطری اور بدنما ہے۔ بالکل اسی اصول کو اگر ہم انسانی زندگی پر لاگو کریں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ عمر کے مطابق شادی اور عمر و وجاہت کے مطابق شریک حیات ہی خوبصورت لگتا ہے۔ دلہن اور دولہا کی ہم آہنگی ہی رشتے کو وقار بخشتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ایک عمر رسیدہ مرد محض خواہش یا سماجی دباؤ کے تحت 16 سالہ لڑکی سے شادی کرے، جیسا کہ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کتنا غیر مناسب، غیر متوازن اور ناانصافی پر مبنی ایک عمل ہے۔ اگرچہ مذہب اور شریعت اس پر کوئی صریح پابندی عائد نہیں کرتی، مگر اخلاق، فہم اور سماجی شعور اس عمل پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں دنیا کے ہر معاملے میں موضوع اور مناسب کا فارمولہ ہی سب سے بہترین، متوازن اور دیر پا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز اپنے وقت، عمر اور مقام پر خوبصورت لگتی ہے وہی اگر بے وقت ہو جائے تو حسن کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے۔
اس نے بتایا کہ اس کے ماموں کی پہلی شادی گجرانوالہ میں ہوئی، مگر وہ خاصی کامیاب نہ رہے۔ روز بروز تھوڑا بہت جھگڑا جیسا کہ میاں بیوی میں چلتا رہتا ہے ہوتا رہا، مگر یہ ناچاکیاں شادی کے 4 سال بعد اس وقت طول میں شروع ہوئیں جب رخسانہ نے نہ صرف ناصر کے بہن بھائیوں کو اس کے گھر آنے سے روک دیا، بلکہ یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ان کے علاقے کے دستور کے مطابق شادی کے بعد بہن بھائیوں کا آنا جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور ان کے ہاں علیحدہ گھر اور علیحدہ خاندان کا رواج ہے۔ میرے خیال میں وہ یہ سب روایات گجرانوالہ سے منسوب کیا کرتے تھے، حالانکہ میں نے آج تک ایسی کوئی روایت نہ سنی تھی۔ بظاہر یہ سب باتیں رسم و رواج کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھیں، مگر در حقیقت ان کے پیچھے ایک سرد مہری اور فاصلے کی خواہش پوشیدہ تھے۔ یقیناً اگر میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں حسن تدبیر اور خلوص نیت سے ادا کرنی چاہیے، تاکہ مساوی کردار اور باہمی اعتماد کے ساتھ زندگی کی گاڑی ہموار راستوں پر رواں دواں رہ سکے۔ اگر ایک پہیہ کمزور ہو جائے یا اپنی سمت کھو دے تو سفر کی روانی متاثر ہو جاتی ہے اور مسافر تھکن اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ناصر نے ایک اسکول کی تعمیر کے لیے رخسانہ سے وہ زیورات مانگے جو اس نے محبت اور اعتماد کے ساتھ اسے دیے تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب اسکول مکمل ہو جائے گا اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو وہ اس سے بہتر اور نئے زیورات بنوا کر دے گا، مگر رخسانہ نے بے نیازی اور سخت لہجے میں جواب دیا، میری طرف سے صاف جواب ہے، اگر طلاق دیتے ہو نا تو دے دو، مگر میں زیورات قطعاً نہیں دوں گی۔ یہ الفاظ محض انکار نہ تھے، بلکہ ان میں رفاقت کے بندھن سے بے اعتنائی اور ایثار سے انکار کی گونج صاف سنائی دیتی تھی۔ دراصل رخسانہ ناصر کی مخلص ساتھی بننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ کئی بار تو وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے نہ صرف دباؤ ڈال چکے تھے بلکہ دھمکیاں بھی دلواتی رہی تھے، جس سے گھریلو فضا مزید کشیدہ اور بے سکون ہوتی گئی۔ مگر ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے ناصر کے دل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ ثبت کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ناصر کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں لبرٹی مارکیٹ کے علاقے میں اس کا ایک شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ سڑک پر زخمی حالت میں پڑا تھا کہ ایک اجنبی راہگیر نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کے موبائل سے آخری ڈائل شدہ نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف رخسانہ تھی۔ اس شخص نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کی فیملی کے ناصر نامی نوجوان کا لبرٹی مارکیٹ کے قریب حادثہ ہو گیا ہے، وہ زخمی ہیں، ہم انہیں ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ سارے گفتگو سننے کے بعد رخسانہ نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جو سوال کیا اس نے انسانیت کے مفہوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پوچھا، موٹر سائیکل؟ اس کا موٹر سائیکل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی موٹر سائیکل تھا جو اسے جہیز میں ملا تھا۔ ناصر کے بہن بھائی خبر ملتے ہی لاہور پہنچ گئے، مگر رخسانہ ان کے ہمراہ نہ گئے۔ ہسپتال کے بستر پر پڑا ناصر جب ہوش میں آیا تو اس اجنبی شخص نے اس کے سامنے اس کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں اس کا موبائل اور دیگر سامان جو حادثے کے دوران بکھر گیا تھا اسے واپس کرتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ناصر، افسوس، آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کے خاندان کو موٹر سائیکل عزیز تھی۔ اللہ آپ کو صحت دے، اس نے آپ کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ ناصر اور اس کے اہل خانہ حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے احساس میں ڈوب گئے۔ انہیں تعجب تھا کہ اس اجنبی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل کس کے لیے کتنی اہم ہے۔ تب اس نوجوان نے ساری گفتگو بیان کی جو اس نے دوران حادثہ فون پر سنی تھی۔ وہ لمحہ ناصر کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس دن کے بعد ناصر دل سے رخسانہ سے بہت دور ہو گیا۔
اس نے اسے طلاق تو نہ دی، شاید بچوں کی خاطر یا اپنے ظرف کی بلندی کے باعث، مگر اس کے دل کے دریچے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے اسے طلاق تو نہ دی، مگر وہ اب بھی ایک ذمہ دار اور باوقار مرد کی طرح رخسانہ اور اپنے بچوں کو نان و نفقہ اور زندگی کی تمام ضروریات فراہم کر رہا ہے۔ مجھے پوری صورتحال سے مزید آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ماموں ناصر نے تقریباً 9 ماہ قبل ایک 16 سالہ دوشیزہ سے دوسرا نکاح کیا تھا، تاہم رخصتی ابھی باقی تھے۔ پرسوں ہم چھوٹی عید کے موقع پر ان کے گھر گئے، باتوں باتوں میں دن ڈالنے کا ذکر آیا تو انہوں نے منہ پر تو ہاں کر دی، مگر بعد ازاں ٹال مٹول سے کام لیا۔ چند دن بعد جب دوبارہ نانا جان اور ماموں ذوالفقار جو کہ ناصر کے بڑے بھائی ہیں ان کے پاس گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کچھ یوں بیان کی گئی کہ گھر میں مجموعی طور پر 5 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ بڑی بہنوں کے رشتے غریب گھروں میں کیے گئے تھے، جبکہ علینا کا رشتہ ایک خوشحال کھاتی پیتی فیملی میں طے پا گیا تھا۔ اسی بات پر بہنوں میں منافقت اور حسد نے جنم لیا۔ بڑی بیٹیوں نے ماں کو ورغلایا کہ جس معیار پر ان کے رشتے کیے گئے تھے اس معیار پر چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ ان کے والد محترم غفار ایک نہایت سادہ مزاج انسان تھا۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر گھریلو دباؤ نے حالات کو بگاڑ دیا۔ یہ سب سن کر مجھے شدید تشویش لاحق ہوئی کہ آخر خون کے رشتے اس قدر سفید کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بھائی بہن ایک دوسرے کا بھلا دیکھنے کے بجائے مخالفت پر کیوں اتر آتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس۔ انہوں نے مجھ سے قانونی صورتحال دریافت کی تو میں نے ان کی یوں رہنمائی کی، کیا لڑکی اس رشتے سے راضی ہے؟ جی وہ راضی ہے۔ بس پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جی یہی بات ہے نا۔ کیا وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کرے گی؟ جی بالکل، وہ اپنے رشتے سے خوش ہے اور ضرور بیان دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس سے ایک بیان دلوائیں جیسا کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، پھر ہم اس پر قانونی کارروائی کریں گے۔ لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ آپ کے ماموں کی؟ 50 سال ہوگی۔ میں نے جو بیان تحریر کر کے بھیجا وہ عدالت اور لڑکی دونوں کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اب اس لڑکی کا بیان ہے۔ میرا نام علینا بنت غفار ہے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں بلا کسی دباؤ یا جبر کے حلفاً بیان کرتی ہوں کہ میرا تقریباً 9-10 ماہ قبل نکاح میرے والدین اور میری اپنی رضامندی سے ہوا تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ یہ میرے والدین کی عزت کا معاملہ تھا۔ اب میرے والدین زبردستی میرا نکاح ختم کروانا چاہتے ہیں اور مجھ پر طلاق کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جو میں نہیں چاہتے۔ میں اپنے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ والدین کے مسلسل دباؤ کے باعث میں شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں عدالت عالیہ میں بھی یہی بیان دینے کے لیے تیار ہوں اور قانونی اداروں سے دست بستہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ میری مدد کریں۔ بیان لکھوانے کے اگلے دن گھر والے کسی تقریب کے سلسلے میں رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ علینا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہو بہو وہی بیان ریکارڈ کر کے میری اسی دوست کے ہاتھ میرے پاس بھجوا دیا۔ عدالتی دعویٰ اور کارروائی تیار تھی، البتہ ایک ضروری قدم پولیس کے ذریعے ابھی باقی تھا۔ میں نے انہیں ہدایت دی کہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کر رپورٹ درج کروائیں تاکہ لڑکی کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ تھانے میں ابتدا میں معاملہ ٹالنے کی کوشش کی گئی، مگر بالآخر اگلی صبح کا وقت دے دیا گیا۔ صبح 4 بجے ناصر کو فون آیا اور انہیں تھانے بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔
ایک پولیس گاڑی تیار کھڑی تھی جس میں SHO، ایک مرد کانسٹیبل اور 2 لیڈی کانسٹیبلز موجود تھے۔ ہم روانہ ہو گئے۔ اذان فجر کے قریب وہ علینا کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس کے والد نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ علینا آپ کی بیٹی ہے؟ جی میری بیٹی ہے۔ ان کو جانتے ہیں؟ SHO نے اس کے داماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ میرے ہونے والے داماد ہیں۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی اور اس کی مرضی سے کیا تھا؟ جی سر، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسی لمحے SHO نے لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا، جاؤ علینا کو لے آؤ۔ شرمندگی کے مارے والد صاحب سر جھکا کر خاموش کھڑے رہ گئے۔ لیڈی کانسٹیبل گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ 2 کمروں کی تلاشی کے بعد تیسرے کمرے سے گفتگو کی آواز آئی۔ اسی اثناء میں والدہ گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلیں۔ آپ کون ہیں؟ علینا کہاں ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اسے عدالت لے جانا۔ ابھی بحث جاری تھی کہ تقریباً 17 سالہ ایک دوشیزہ سامنے آئی اور بولی، میں ہوں علینا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ لیڈی کانسٹیبل نے کہا۔ علینا نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا، جی میں چلتی ہوں، بس دوپٹہ لے لو۔ ماں چیخ پڑی، علینا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ علینا ضبط ٹوٹنے پر بولی، جب رشتے محبت سے جوڑ کر مسل دیے جائیں تو روح، احساس اور خونی رشتے سب زہر لگنے لگتے ہیں۔ آپ میری عزت اور اپنی عزت دونوں کی دشمن ہیں۔ آپ مجھے طلاق جیسے داغ سے بچانے پر تیار نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کو طلاق ناپسند ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے سخت لہجے میں کہا، چلو مائی، ہمیں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ علینا پولیس گاڑی میں بیٹھ گئی اور قافلہ تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھانے میں روز نامچہ کارروائی درج ہوئی۔ پھر کچھ دیر بعد عدالت کا رخ کیا گیا۔ عدالت میں علینا کو پیش کیا گیا اور میں بطور وکیل عدالت کے روبرو حاضر ہوا۔ جج صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا یہ بیان تم نے اپنی مرضی سے دیا ہے؟ جی جج صاحب۔ کیا کسی نے دباؤ ڈالا؟ نہیں۔ کیا تم اب بھی اپنے بیان پر قائم ہو؟ جی بالکل۔ کیا تم میرے چیمبر میں آ سکو گی؟ جی سر۔ جج نے سمجھایا مگر علینا اپنے بیان پر قائم رہے۔ کچھ دیر بعد جج صاحب نے 164 ضابطہ فوجداری کے تحت بیان ریکارڈ کیا اور علینا کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت سے باہر نکل کر پولیس اہلکاروں کی تواضع کی گئی۔ اس کے بعد علینا اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد علینا کے گھر والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ عزت کا مسئلہ ہے، ایک تقریب رکھ لی جائے اور رسمی نکاح دوبارہ کر لیا جائے۔ یوں ایک مختصر تقریب منعقد ہوئے، تصاویر بنی، مہمانوں نے کھانا کھایا اور یوں رسم پوری کر دی گئی۔ بعد ازاں علینا اپنے شوہر کے اس بنگلے میں رہنے لگے جو اس کے نام منتقل کیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ یہاں قابل فکر بات یہ ہے کہ علینا کی عمر اب 18 برس ہے اور پہلے گھر سے ناصر کی بڑی خدیجہ بیٹی بھی 18 سال کی ہے اور اس کا سلمان بیٹا 15 سال کا ہے۔ اب جب علینا اور خدیجہ ماں بیٹی ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو یہ فرق کرنا اجنبی شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی ہیں یا ان میں سے ناصر کی بیوی کون سی ہے۔ میرے خیال میں ہر رشتے کا ایک وقت اور معیار ہوتا ہے جسے قائم رکھنا چاہیے۔ دوستو یہ تھی آج کی پہلی کہانی۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی جانب۔ عورت رب اللم یا ذل کا وہ حسین شاہکار ہے جس کے وجود میں ایک پوری داستان پوشیدہ ہے۔ آپ جس لمحے بھی
جس زاویے سے بھی عورت کے وجود پر غور کریں، ہر بار ایک نئی سوچ، نیا ولولہ اور نیا مفہوم سامنے آتا۔ عورت دنیا کی سب سے زیادہ کشش رکھنے والی تخلیق ہے۔ خدا نے اس کے وجود میں ایسی دلکشی رکھ دی ہے جو نہ صرف رنگ و روپ سے ماورا ہے بلکہ اس کی خوبیاں دلوں کو مسخر کر لیتی ہیں۔ جس دل نے عورت کو قبول کر لیا اس کے لیے عورت خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ عورت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے عورت، زن، نساء وغیرہ، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ بیشتر زبانوں میں عورت کے لفظ کے معنی چھپانے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسی ہستی جسے تحفظ میں رکھا جائے۔ بعض مقامات پر عورت کو کمزوری کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، مگر میرے نزدیک کمزوری سے مراد وہ نازک شے ہے جسے سنبھال کر رکھا جائے، نہ کہ حقیر سمجھا جائے۔ جو چیز نازک ہو اسے چھپایا اور محفوظ کیا جاتا ہے، یہ کمزوری نہیں، نزاکت ہے۔ میرے نزدیک عورت کی تخلیق کا مقصد کائنات کو خوبصورتی عطا کرنا تھا، اور ساتھ ہی مرد کو ایک ایسی رفیق حیات دینا جو سکون قلب بھی ہو اور تسلسل حیات کا سبب ہے۔ مگر افسوس کہ ہم عورت کی اصل حیثیت اور اس کے حقیقی مقصد سے ناآشنا ہیں۔ علامہ اقبال نے عورت کو کائنات کی رنگینی قرار دیا، اور ان کے اشعار میں بھی ایک گہرا شعور پوشیدہ ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ فریڈرک نیچا 19ویں صدی کا جرمن فلسفی، شاعر اور ثقافتی نقاد عورت کو خدا کی دوسری غلطی قرار دیتا تھا، مگر تاریخ کا دلچسپ تضاد یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری 11 سال 2 عورتوں کے سہارے گزارے۔ خود کو طاقت کا پیامبر کہنے والا یہ شخص عورت کو کمزور اور محتاج سمجھتا تھا، مگر عمر کے آخری حصے میں خود بے بس ہو کر عورت ہی کا محتاج بن گیا۔ سن 1879 میں ٹیورین کی ایک گلی میں گھوڑے پر ظلم ہوتے دیکھ کر نیچا گھوڑے سے لپٹ کر رو پڑا، اور اسی لمحے اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ وہ فالج کا شکار ہو گیا اور زندگی بھر صحت یاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہا کہ اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو 2 عورتوں کی مسلسل دیکھ بھال ضروری ہوگی۔ یوں وہی عورت جسے وہ کمزور کہتا تھا اس کی زندگی کی ضامن بن گئی۔ آخرکار 1900 میں وہ اس خدا کے حضور چلا گیا جسے وہ اپنی فلسفہ حیات میں مردہ خدا کہتا تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ عورت نہ صرف مرد کی زندگی کی ضرورت ہے بلکہ کائنات کے وجود کے لیے بھی لازم و ملزم ہے۔ شاعری ہو، ناول ہو، محبت ہو یا حسن، انسانی تہذیب کی تقریباً ہر خوبصورت چیز عورت کے وجود سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ خود انسان کا وجود بھی ایک عورت کا مرہون منت ہے۔ عورت معاشرے میں وہ کردار ادا کر سکتی ہے جو شاید مرد کے نصیب میں بھی نہ ہو۔ وہ نسلیں سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اگر عورت کو معاشرے کی استاد کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ میرے نزدیک عورت ایک مقدس ہستی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے صرف جسم تک محدود کر دیا ہے۔ اگر عورت فحاشی کے بازار میں کھڑی ہے تو سوال یہ نہیں کہ وہ وہاں کیوں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اس بازار کے گاہک کیوں بنتے ہیں، ہم اس کی عصمت کے خریدار کیوں بنتے ہیں۔ اگر معاشرہ چاہے تو پابندی، رہنمائی اور ہمدردی کے ذریعے اسے عزت کی راہ دکھا سکتا ہے، مگر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ جب بھی عزت کا سوال آتا ہے اس کا بوجھ ہمیشہ عورت کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر مرد اور عورت کے مقدر کے ستارے مل جائیں تو خدا کے سوا کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا۔
کیونکہ محبت دلوں کی قبولیت کا نام ہے۔ مشہور کولمبین مصنف گاربیل گارسیا مارکیز اپنی زندگی کے آخری حصے میں ڈیمنشیا کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ مارکیز نے جواب دیا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عورت دراصل محبت کا دوسرا نام ہے، مگر یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے عورت میں عقل بھی رکھی ہے اور عشق بھی، اور مرد میں بھی یہی دونوں عناصر رکھے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ عورت اپنی عقل سے خود کو سنبھال لیتی ہے۔ شاید اس لیے تاریخ میں عورت کی محبت میں خودکشی کی مثالیں کم ملتی ہیں، جبکہ مرد اس معاملے میں کمزور ثابت ہوتا ہے۔ یقیناً عورت ایک بہادر، مضبوط اور فطری لیڈر ہے، مگر معاشرتی بے توجہی اور نظر اندازی نے اسے کمزور بنا دیا ہے۔ لیڈی گڈائیوا کی مثال آج تک زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی شرط پوری کرنے کے لیے خود کو ننگے ہو کر عزت کو قربان کیا تاکہ عوام کو ظالمانہ ٹیکس سے نجات ملے۔ چاہے یہ واقعہ حقیقت ہو یا روایت، عورت کی جرأت اور قربانی سے انکار ممکن نہیں۔ عورت وہ ہستی ہے جو کائنات کے وہ سب دکھ سہ جاتی ہے جن کا تصور بھی ایک مرد شاید پوری شدت سے نہ کر سکے۔ وہ جتنی نازک دکھائی دیتی ہے نا، اسے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی قوت شور میں نہیں، خاموشی میں پنہاں ہوتی ہے۔ یہ کتنا عجیب المیہ ہے کہ جس معاشرے میں عورت زندگی کو جنم دیتی ہے، وہی معاشرہ اس کے لیے غلاظت بھرے الفاظ گھڑ لیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اگر گالی ماں اور بہن کے نام پر دی جا سکتی ہے تو پھر باپ اور بھائی کو کیوں اس سے مستثنی سمجھا جاتا ہے؟ غلاظت اگر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی برابر کی ہے۔ عورت کوئی گالی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، وہ تو خود ایک مکمل کائنات ہے۔ اگر مرد عورت کو صرف عورت سمجھ لے، ملکیت یا عزت کے تصور سے الگ ہو کر، تو شاید معاشرے میں فساد کی جڑیں خود بخود سوکھ جائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی نظر میں عورت کی عزت صرف انہی چند عورتوں تک محدود ہو جاتی ہے جو اس کے گھر کی چار دیواری میں سانس لیتی ہیں۔ باقی عورتیں جیسے انسان ہی نہیں ہوتی۔ عورت جب دل شکستہ ہوتی ہے نا، تو وہ راتوں کو سڑکوں پر نہیں نکل سکتے۔ وہ اپنے دکھ سگریٹ کے دھوئیں میں تحلیل نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے غصے کو بھی کھل کر نہیں جتا سکتے، کیونکہ گھر کا سکون، گھر کی فضا سب عورت ہی سے وابستہ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ تو بس رات کا انتظار کرتی ہے جب سب سو جائیں اور وہ اپنے آنسوؤں کو تکیے کے حوالے کرتے۔ مرد کی دنیا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسے فرار کے کئی راستے میسر ہیں۔ معاشرے میں عورت کو ہمیشہ دبی ہوئی آواز سمجھا گیا ہے۔ نہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل کر پاتی ہے۔ اسی تلخ حقیقت کو عصمت چغتائی نے ایک سادہ مگر گہری مثال کے ذریعے بیان کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ نے انہیں کھانا بنانا سکھانا چاہا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور سوال اٹھایا کہ بھائی کھانا کیوں نہیں بناتے؟ ماں نے جواب دیا، ان کی بیویاں آئیں گی، وہ بنا دیں گی۔ عصمت نے فوراً سے کہا، اگر وہ مر گئیں یا بھاگ گئیں تو پھر بھائی کیا کھائیں گے؟ جب والد صاحب آئے اور گفتگو سنی تو وہ بولے، بیٹی سسرال جا کر کیا کرو گے؟ کیا وہاں کچھ نہیں پکاؤ گے؟ عصمت نے پورے اعتماد سے جواب دیا، اگر امیر گھر میں شادی ہوئی تو باورچی رکھ لوں گی، اور اگر غریب گھر میں ہوئی تو کھچڑی بنا لوں گی، مگر میں کھانا بنانا نہیں سیکھوں گی۔ باپ سمجھ گئے کہ بیٹی کا فیصلہ اٹل ہے۔ پوچھا، پھر کیا کرو گی؟ جواب آیا،
میرے سب بھائی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھوں گی۔ عصمت چغتائی کے نزدیک عورت کے لیے تعلیم محض ایک سہولت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے، کیونکہ ایک غیر تعلیم یافتہ عورت اکثر عمر بھر اپنے شوہر سے جہالت اور نادانی کے طعنے ہی سنتی رہتی ہے۔ عصمت کا ماننا تھا کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، اسے اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے، مگر یہ ظالم معاشرہ اس حق کو کب تسلیم کرے گا؟ یہ فیصلہ شاید وقت ہی کرے گا۔ عورت صرف دکھ سہنے والی ہستی نہیں، وہ مرد کی زندگی میں علاج بھی ہے۔ نفسیات میں انٹرٹینمنٹ تھیوری کے مطابق انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبتوں میں گھرا کیوں نہ ہو، ایک خاص آواز ایسی ہوتی ہے جو اس کے دل کی دھڑکن کو سکون میں بدل دیتی ہے، اس کی تھکن اتار دیتی ہے۔ میرے نزدیک مرد کی زندگی میں وہ آواز عورت کی آواز ہوتی ہے۔ عورت ماں بن کر دعا ہے، بہن بن کر حوصلہ، بیوی بن کر رفاقت اور بیٹی بن کر امید۔ عورت اگر کمزور ہوتی تو یہ دنیا کبھی قائم نہ رہتی۔ مضمون کے سابقہ حصے میں عورت کی خوبصورتی پر بات ہو چکی ہے، بہت سے پہلو زیر بحث آ چکے ہیں، مگر ذرا یہ سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے خوبصورت ہو اور اس کی طلب رکھنے والا کوئی نہ ہو؟ یقیناً نہیں۔ پھر بازار کی مثال دیکھ لیجئے، اگر کوئی نئی کوالٹی کا برانڈ آئے، کوئی چیز رکھی جائے جو خوبصورت بھی ہو، اعلیٰ خصوصیات کی حامل بھی ہو، تو یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خریدار نہ ہو؟ آپ کا جواب بھی یہی ہوگا، نہیں۔ بالکل اسی طرح کائنات کی تصویر میں عورت بھی ایک خوبصورت رنگ ہے۔ عورت ہو اور اس سے یا اس کے وجود سے کسی بشر کو محبت نہ ہو، یہ تو بالکل سفید ہاتھی والی بات ہے۔ انسان تو ویسے ہی جذبات کا حسین مجسمہ ہے، اور ان جذبات میں عورت اور مرد دونوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کہ زیادہ خطرناک جذبات کس کے ہوتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، کیونکہ جذبات کو ٹھیس پہنچانا میرے نزدیک ایک نہایت گندی حرکت ہے۔ دل تو کعبہ ہوتا ہے، اسے گرانا نہیں، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ جذبات سے یاد آتا ہے، نیچے نے کہا تھا، In revenge and in love, woman is more barbaric than man is۔ عورت کی حساسیت تو ہر کوئی جانتا ہے، مگر اس کے جذبات کی وحشت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر چکا ہو۔ جب عورت محبت کرتی ہے نا، تو وہ روح کو روح سے جوڑتی ہے، جبکہ مرد اکثر جسمانی تعلق کے دائرے میں بندھا رہتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا زخم روح کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر عورت کسی مرد سے روحانی وابستگی چاہتی ہے تو اس کے جذبات کا زخم بھی اتنا ہی گہرا ہوگا، کیونکہ روح ہی جسم کی زندگی ہے، اور اگر روح نہ ہو تو جسم بے حس بے حرکت بالکل کسی بے جان شے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جذبات سے جڑے بدلے میں عورت سے بچنا ہی بہتر ہے۔ جب مرد جسمانی طور پر عورت سے جدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کئی راستے کھلے ہوتے ہیں، وہ خود کو اچانک الگ کر سکتا ہے، مگر عورت وہ جذبات کے قتل سے گزرتی ہے، اور جب عورت بدلہ لینے پر آتی ہے نا، تو مرد دنیا کے محلات سے فٹ پاتھ پر، محلات سے جھونپڑی میں، اور کبھی محلات سے مے خانے تک آ جاتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ذرا حوصلہ رکھیں، ابھی بتاتا ہوں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جب عورت بدلہ لیتی ہے نا، تو وہ شور نہیں مچاتی، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اسی شخص کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے جو اس کو پانے کی خاطر سلطنت کا سودا کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے
اور یہ نظر اندازی ایسا گہرا زخم ہوتی ہے کہ انسان دوبارہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نہ وہ شخص خود کو پھر سے پا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ عورت کسی اور کی ہو پاتی ہے یا کسی اور کو خود اپنا آپ دے سکتی ہے۔ نظر اندازی کے بعد المیہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص اسے چھوڑ بھی نہیں پاتا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مین بریک بون ان ریونج بٹ وومن بریک سول۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہاری قدر کرتا ہوں اس پر ناز مت کرنا، مجھے تم قتل کر دینا، نظر انداز مت کرنا۔ دوستو، یہ تھیں آج کی 2 کہانیاں جو کہ ہمارے معاشرے پر مبنی ایک تلخ حقیقت تھی۔ امید کرتی ہوں ان کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور ان کو سن کر آپ نے کافی انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر ماہر کا، جن کا تعلق UK سے ہے، اور مس منزہ کا، جن کا تعلق ملتان پاکستان سے ہے۔ آپ مجھے کامنٹ ضرور کیا کریں، اور جس کا سب سے بیسٹ کامنٹ ہوگا اس کا میں سٹوری میں وہ کامنٹ ریڈ کروں گی۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اپنے کامنٹ کے ساتھ اپنے ملک کا پرچم ضرور استعمال کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آڈینس مجھے کہاں کہاں سے سن رہی ہے۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہی ہم یوٹیوبرز کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ ہم اگر محنت کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تو ہماری ایک سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سب سننے کے ساتھ ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ انسان کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے مزید اچھا کام کر کے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔